اسلام آباد کا جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر اس کے معاہدے پہ ہم غور کریں اور دیکھیں تو جو پہلی شق ہے وہ لبنان کے اندر اسرائیلی کارروائیوں کے حوالے سے ہے اور اس کی اسرائیل بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آج جب جے ڈی وینس وہاں موجود تھے لوزین میں، اس ملاقات سے پہلے، اس بیٹھک سے پہلے، تو خاص طور پہ وہاں صحافیوں نے لبنان میں کیے جانے والے جینوسائڈ کا لفظ استعمال کیا۔ وہاں جو صحافی تھی اس حوالے سے گفتگو کی تو جے ڈی وینس نے کہا کہ اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے، ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے، لیکن لبنان کے حوالے سے بڑی محتاط زبان استعمال کی وہاں پہ امریکی نائب صدر نے۔ ملاحظہ کیجیے۔ Well, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. We found great partners in working with the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel. We're all working towards regional peace. جب یہ گفتگو کی جے ڈی وینس نے، اس کے بعد یہ ملاقات شروع ہو گئی اور اس ملاقات کے شروع ہونے کے 10 منٹ بعد ہی امریکی صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بالکل مختلف ایک ٹویٹ آئی جس پہ انہوں نے لبنان کے حوالے سے تنبیہ کی ایران کو کہ وہ لبنان کے اندر اپنی پراکسیز کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ان سے کہیں کہ وہاں پہ وہ کارروائیاں کرنا بند کر دے ورنہ ہم دوبارہ ایران پہ حملہ کریں گے اور پچھلی مرتبہ جو کارروائیاں کی گئی تھی اس سے کئی گنا زیادہ سخت حملہ کریں گے۔ ایک ہی وقت میں جے ڈی وینس کی جو گفتگو ہے وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے وہ بالکل ایک مختلف بات کر رہی ہے، یہ گڈ کاپ ہے بیڈ کاپ ہے۔ ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی لابی کی سرزنش بھی ہوتی، دوسری طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی گریونسز کو ایڈریس بھی کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے پاس تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے فی الحال لبنان کے اندر کارروائیاں روکنے سے منع کر دیا ہے۔ ایرانی موقف یہ ہے کہ اگر کسی ایک شق کی بھی وائلیشن ہو، اس کا مطلب ہے کہ جو پورا معاہدہ ہے پھر اس کی ہم کسی بھی شق کی وائلیشن کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں، اس لیے وہ دے فکسیٹڈ کہ بھائی لبنان کے ایشو کے اوپر کمٹ کرایا جائے اسرائیل کو، تاکہ باقی معاہدے کی جو انفورسمنٹ ہے، اس کی جو سسٹینیبل ہونے کی صورتحال ہے وہ اس سے مشروط ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ انفورسیبل معاہدہ بھی ہے۔ پروگرام کے سلسلے میں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹریٹجک فورکاسٹر ہیں، سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہیں میڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل واشنگٹن میں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، واشنگٹن سے بیٹھ کر آج جو یہ ہم نے سوئٹزرلینڈ میں لوسن کے مقام پر ہونے والے ویژولز ہیں، ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ کچھ آپٹکس ایران نے وہاں پر بھی اپنی طے ان کو کنٹرول رکھا، جیسے تصویر نہیں کھنچوانی، ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ امیج نہ جائے کہ ہم مسکرا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں۔ آپٹکس بڑے حد پہ آج فکسیٹڈ تھے وہاں پر ایرانی، لیکن جو پروگرس ہوئی ہے گزشتہ 48 گھنٹوں میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی شکریہ ماریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے نا، جو خبریں آ رہی ہیں، اس میں 2 پرابلمز ہیں میرے نزدیک۔ ایک یہ ہے کہ عالمی سطح پہ، اور یہ مغربی پریس اور مغربی انٹیلیجنسیا بھی اس چیز کا شکار ہے، کہ وہ ایک طرف تو ایرانین انفارمیشن آپریشنز کو انکرٹیکلی کنزیوم کر رہے ہیں، دوسری طرف چونکہ سیاست جو سیاسی ماحول ہے امریکہ کے اندر اور مجموعی طور پہ مغرب کے اندر، اس میں وہ بیسکلی بال کی کھال ادھیڑتے ہیں جو بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آتا ہے۔ سو دیٹس اے پیراڈاکس رائٹ دیئر ان ٹرمز آف نیریٹو بلڈنگ۔ جہاں تک یہ جو پیش رفت کا تعلق ہے اور جو نائب صدر جے ڈی وینس کا آپ حوالہ دے رہی تھی، دیکھیں there is something that isn't said اور اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سیز فائر وائلیشن، اور یہ ہمیں سیکوینس بھی نہیں پتا کہ بھائی کون کر رہا ہے، خبریں آتی ہیں کہ جی حزب اللہ بھی کر رہا ہے اور پھر اسرائیل بھی کر رہا ہے، سو اس کو ڈس انٹینگل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن if we set that aside تو ایک چیز دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ اس کی جو بیانات ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن وہ ایک حد تک کا سیز فائر وائلیشن ٹالریٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے، اگر وہ واقعی اتنے جو ہے مطلب اس پہ اوپر زیرو ٹالرنس ہے ان کی، تو جس چیز پہ گفتگو نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ دیو ایکسیپٹڈ کہ جی بفر زون جو اسرائیل نے کریٹ کیا ہوا ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کو شرط انہوں نے نہیں رکھی بات چیت کرنے میں۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں لیبنان ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے فائنینشیل ریلیف ہے فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ دیٹس دا بال جس کے اوپر وہ جو ہے مرکوز ہیں، دے ہیو دی آئی آن دیٹ بال، اور اس سے وہ تجاوز نہیں کرنا چاہ رہے۔ جو اس سے پہلے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ جوہر سلیم صاحب موجود تھے تو ان کی موقف یہ تھا کہ یورینیم افزودگی کے اوپر بھی کئی جو ٹیکنیکل مراحل پہ گفتگو ہونی ہے، اسی طرح سے آبنائے ہرمز کی مکمل طور پہ آگے جا کے ریگولیشن اور کنٹرول کے اوپر بھی یہ معاملے آگے آئیں گے، ان پہ بھی سیٹلمنٹ کے ہم قریب نہیں ہیں۔ آپ کی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟
جی لیکن میرا فرق ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کا کنٹرول نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ کوئی بھی ملک جو ہے خطے کا ہو یا جو ہے اپنا امریکہ ہو یا چین ہو یا بھارت ہو جو کہ کنزیوم کرتا ہے اس علاقے سے تیل, وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ دو ممالک یعنی ایران اور عمان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ کیپیبلٹی کا بھی ایشو ہے. یو کین سے وٹ ایور یو وانٹ کہ ہاں بھائی ہم جو ہے یہ کریں گے, آپ اپنی ڈومیسٹک گیلری کو پلے کر رہے ہیں, ریجنل جو آپ کی گیلری ہے اس کو پلے کر رہے ہیں, لیکن ریالٹی یہ ہے, اور یو آر اسپوکنگ دی انٹرنیشنل مارکیٹس, دیٹس آلسو اے ٹیکٹک. لیکن ریالٹی ہے یو ڈونٹ ہیو دا کیپیبلٹی جو ہے دی IRGC فاسٹ بورڈس جو ہے اس چیز کو کی ناٹ امپوز دس آرڈر جس کو وہ جو ہے جس کو کلیم کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گونا بی ایشو نیوکلیئر ایشو کا ہے. اور اس کے اوپر بھی there was no way that President Donald Trump جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر دستخط کر دیں unless کہ ان کی جو بیسک کور ڈیمانڈ تھی کہ there should be no pathway for Iran to acquire nuclear weapons. اگر وہ ان کو اپنا اس پہ راضی نہ ہوتے ایرانیئنس تو وی وڈ ناٹ بی ان سوئٹزرلینڈ ٹوڈے. جو وہاں کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے ذرا اس کے کانٹیکسٹ میں بھی ہمیں بتائیے, بیکاز JD وینس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی دونوں کا اس ایشو کو اپروچ کرنے کی اسٹریٹجی ذرا مختلف نظر آتی ہے کہ وہاں پہ ہم جو کہ الیکشنز بھی ہونے ہیں, پھر اپنی پریزیڈینشیل کیمپین کو بھی آگے انہوں نے انشور کرنا ہے, تو وہ کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں اس گلوبل گفتگو کے اوپر؟ میرے نزدیک جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پہ کہہ رہے ہیں جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا, اور جو گفتگو ہمیں نظر آ رہی ہے نائب صدر JD وینس کی طرف سے انٹرویوز میں واٹ ناٹ, وہ کمپلیمنٹری ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ریٹن آف دا لیفٹ, ٹھیک ہے, ہی میکس نو کوامز اباؤٹ دیٹ, وہ بڑے کھل کے کہتے ہیں کہ he doesn't care about them. What he does care about is کہ جی جو undecided voters ہیں and of course his own base. اب ان کے بیس کے اندر ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی ہمیں بحیثیت امریکہ کے وہ کرنا چاہیے جو ہمارے مفاد میں ہے, اور ڈسپرپورشنٹلی جو ہے ہمیں اسرائیل کو نہیں فیور کرنا چاہیے. ہمارے مفاد میں ہو تو ہم کریں گے, نہیں ہوگا تو پھر قدرتی طور پہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ ڈیورج ہوتے ہیں, تو ہمیں ایسے آپریٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ ایک اسٹریٹجک پکچر ایسی ہے کہ ایک طرف ہمارا دیرینہ ایلائی ہے, دوسری طرف ہمارا ہاف اے سینچری اولڈ ایڈورسری ہے جس کے بیہیویئر میں تبدیلی کی امید ہے, لیکن ہم جو ہے کسی قسم کا یقین نہیں کر سکتے. ویریفائی اینڈ دین ٹرسٹ. تو ایسے اسنا میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ایران کو اسٹریٹجکلی بینیفٹ کرے اور ہمارے ایلائی کو اسٹریٹجکلی کمزور کرے. سو ہی از کاٹ بٹوین دوز ٹو ڈائنامکس. اوپر سے الیکشن سیزن ہے اور الیکشن سیزن اسرائیل کے اندر بھی ہے. سو وی ہیو اے ویری کمپلیکیٹڈ پکچر. تو آئی تھنک کہ جو گفتگو آتی ہے اس کو ان سارے کانٹیکس, ان سارے لینزز کے تھرو ہمیں جو ہے انٹرپریٹ کرنا چاہیے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے.